إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ میں ہم 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جن 3 آیات کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر خطبہ میں کرتے تھے۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ ویسے تو تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لیکن ان میں سے خاص طور پر اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کریں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سب پہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کریں، اور اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک حکم کے حوالے سے ہے۔ وہ حکم ویسے تو مومنات کے لیے ہے، ایمان والی خواتین کے لیے ہے، لیکن اس کا تعلق ایمان والے مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں توجہ اور غور سے سننا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے خصوصاً خواتین کے لیے، اور اس حکم پہ کس طرح عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید میرے ہاتھوں میں ہے اور اس کی سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31، اس میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ حکم دیجئے ایمان والی عورتوں کو کہ وہ کیا کریں، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی آنکھوں میں شرم پیدا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ زینت سے مراد کیا ہے۔ زینت سے مراد 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو جسم کی زینت ہے جو اللہ رب العزت فطری طور پر ایک خاتون کو عطا فرماتا ہے، بدنی اور جسمانی زینت اور خوبصورتی، حسن و جمال جو فطری طور پر عورت کے اندر ہوتا ہے، اور زینت سے مراد
دوسری وہ چیز ہے جو اضافی طور پر ایک عورت اپنی زینت کے لیے اختیار کرتی ہے، اور اس سے مراد بناؤ سنگھار ہے۔ اور تیسری چیز عورت کا لباس ہے، عورت کے کپڑے ہیں، کہ عورت اپنی خوبصورتی کے لیے خوبصورت لباس پہنتی ہے اور خوبصورت کپڑے پہنتی ہے۔ ان تینوں زینتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ان کی جسمانی زینت ہو یا ان کا بناؤ سنگھار ہو یا ان کے لباس کی زینت ہو، یہ ایمان والی خواتین اپنی ان تینوں زینتوں کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس زینت کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں طبری اور قرطبی وغیرہ کے اندر یہ ان کا قول موجود ہے کہ وہی الثیاب، یہ زینت جو خود ظاہر ہو جائے، جو مستثنا کی گئی ہے، اس سے مراد کپڑے ہیں، کہ کپڑے عورت جو ہے وہ اگر چھپانا بھی چاہے، یعنی اگر برقع بھی پہنا ہوا ہو، اوپر کوئی بڑی اوڑھنی بھی پہنی ہوئی ہو، تو جو اصل لباس ہے عورت کا، جو زینت کے لیے عورت پہنتی ہے، وہ لباس عورت کا ظاہر ہو ہی جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، پابندی کرتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ یہ مستثنا ہے، اس میں عورت مجبور ہے۔ آگے چلیں، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گریبانوں پر وہ بڑی چادریں اور اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، اور اپنے گریبانوں کا اور اپنی گردن وغیرہ کا اور اسی طرح سر کا وہ پردہ کر لیا کریں۔ پھر دوبارہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پہلے بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا کہ ایمان والی عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، پھر آگے دوبارہ اسی بات کا حکم دیا کہ ایمان والی عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے لیے وہ اپنی زینت کو، اور اس سے مراد اپنی ظاہری زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، جس طرح کے چہرہ ہے، ہاتھ وغیرہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا لبعولتہن، اپنے خامدوں کے لیے۔ ایمان والی عورتیں اپنے خامدوں کے لیے اپنی زینت ظاہرہ بھی ظاہر کر سکتی ہیں، زینت باطنہ بھی ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن آگے جن کا ذکر ہے، اور وہ 11 قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف زینت ظاہرہ، جیسا کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ، وہ ان کو ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا ان کے باپ، اسی طرح ان کے خامدوں کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے خامدوں کے بیٹے، یعنی جو دوسری بیویوں سے ہوتے ہیں، یا ان کے بھائی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، اور ان کی عورتیں ہیں، او نسائہن، ان کی عورتیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ وہ اکثر و بیشتر ملاقات کرتی رہتی ہیں، ان سے ملنے ملانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ اپنی زینت ظاہرہ ظاہر کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ان کی عورتیں نہیں، جیسا کہ غیر مسلمہ عورتیں ہیں، یا پھر وہ اجنبی عورتیں ہیں، تو ان کے لیے وہ اپنی زینت ظاہرہ بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہ معنی ہے اس کا کہ او نسائہن، اپنی عورتوں کے لیے وہ زینت ظاہرہ کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، ان کے غلام ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے وہ مرد کہ جن کے اندر شہوت نہیں ہوتی اور ان کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو ابھی عورتوں کے پردوں والی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ولا یضربن، یہ سارے ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ارشاد فرمایا ولا یضربن بارجلہن، کہ یہ عورتیں اپنے پیروں کو زور زور سے زمین پر نہ مارا کریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جس کی وجہ سے ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے۔ مخفی زینت کو ظاہر کرنے کی خاطر وہ اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے نہیں مار سکتی، یعنی کہ ان کی مخفی زینت جو ہے اس کی آواز بھی غیر محرم مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے کہ وہ اپنے چہروں کو ظاہر کریں، چاہے کہ وہ اپنے گریبانوں کو ظاہر کریں، اپنے سینوں کو ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی منع کر دیا کہ وہ اپنی مخفی زینت جو کہ چھپی ہوئی زینت ہے، اس کی آواز بھی وہ غیر محرم مردوں تک نہیں پہنچا سکتی۔
اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو. یعنی یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ان احکامات میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایمان والے مردوں سے ایمان والی عورتوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. ان کا تدارک کس طرح سے کریں؟ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، مرد ہو تب بھی، اور عورتوں کے سرپرست ہو تب بھی، اور عورتیں ہوں تب بھی، یہ سارے کے سارے مل کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ. عزیز بھائیو اور دوستو، یہ پوری آیت نمبر 31 سورۃ النور، اس کا ترجمہ میں نے مختصر طور پر ذکر کیا. اس میں جو واضح طور پر حکم ہے اللہ رب العزت کا، وہ مومنہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ پردہ کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اس کے کچھ احکامات اللہ تعالی نے ذکر کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحم اللہ نساء المہاجرات الاول، کہ اللہ رب العزت ان مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے، پہلی ہجرت کرنے والی خواتین پر اللہ رب العزت رحم فرمائے. کہ لما انزل اللہ، جب اللہ تعالی نے سورۃ النور کے اندر یہ حکم نازل فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ ڈال لیا کریں، یہ حکم جب نازل ہوا شققن اکنف وفی روایہ اکثف مروطہن فاختمرن بها، کہ انہوں نے اپنے پردے کی چادروں کو کاٹ کر یا پھر موٹی چادروں کو کاٹ کر انہوں نے اپنے جسموں کا پردہ کر لیا. یہ آیت نازل ہوئی، فوری طور پر ان کے پاس ابھی اور کچھ نہیں تھا پردہ کرنے کے لیے، اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے، مکمل پردہ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے پردوں کی جو موٹی چادریں تھیں ان کو انہوں نے کاٹ کر ان کے ساتھ انہوں نے مکمل پردہ کر لیا. یہ ہے وہ جذبہ اطاعت و فرما برداری. ایمان والی خواتین کو اسی طرح سے ان ایمان والی اولی جو خواتین تھیں، پاک باز جو خواتین تھیں، کہ جنہوں نے اس حکم کے نازل ہوتے ہی اس کو عملی جامہ پہنایا، آج بھی ایمان والی عورتوں کو اللہ رب العزت کے اس حکم پہ اسی طرح عمل کرنا چاہیے. یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے. یہ حکم نعوذ باللہ یہ مولویوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور پھر آگے چلیں، اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے اور ان کو حکم دیجیے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیجیے، اور تمام ایمان والی عورتوں کو حکم دیجیے وہ کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو لٹکا لیا کریں، یعنی ایسی چادر جس کے ساتھ انہوں نے اپنے جسم کا پردہ کرنا ہے، اپنے لباس کے علاوہ ایک ایکسٹرا، ایک اضافی چادر اوڑھنی جس کے ساتھ انہوں نے اپنے لباس کا بھی پردہ کرنا ہے، اس اوڑھنی کو وہ اپنے سر کے اوپر سے لٹکا کر اپنے چہروں کا بھی پردہ کریں. یہ وہ تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی ذکر کی. یدنین، ادنا کا معنی کیا ہے؟ لٹکانے کا معنی کیا ہے؟ لٹکانے کا معنی یہ ہے کہ ان اوڑھنیوں کو جو انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر پہنی ہوئی ہیں اور ان کو نیچے تک پہنا ہوا ہے، اپنے پورے جسم کا پردہ کیا ہے، انہی اوڑھنیوں کے ایک حصہ اپنے سروں کے اوپر سے لا کر وہ اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیں اور چہروں کا بھی پردہ کریں. یہ وہ حکم ہے جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیں، اپنی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیں، اور مومنوں کی عورتوں تک بھی اللہ رب العزت کا یہ حکم پہنچا دیں. اور اس کی حکمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا. جب وہ مکمل پردے کے اندر ہوں گی تو دیکھنے والے لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ بڑی ہی شریف اور نیک اور پاک باز خواتین ہیں. لہذا اس کے بعد پھر ان کو پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فلا یؤذین، پھر ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی.
اذیت پہنچانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، نفاق کی بیماری، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے متصل اس آیت کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ آپ جائیے ذرا قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر پڑھیے جس میں اللہ رب العزت نے پردہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا، کس قدر شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا ذکر فرمایا جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتی ہے، اور وہ راستوں چوراہوں پر بیٹھ کر وہ تاک کر وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپس میں بیٹھ کر وہ کامنٹس کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں کہ ہاں وہ دیکھا نا وہ فلاں عورت فلاں لڑکی، وہ کیسا اس کا لباس تھا، کیسے اس کی چال ڈھال تھی، کیسے اس کی خوبصورتی، پھر واپس میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ وہ موضوع ہے جو براہ راست ایمان والی عورتوں کے لیے بھی ہے، تو اس کا تعلق ایمان والے مردوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں کے اندر شرم پیدا کریں۔ بلکہ یہ جو آیت ہے سورۃ النور کی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں کو یہی حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور ابھی کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے ہم نے غض البصر یعنی نظروں کو جھکانے کے حوالے سے ہم نے ایک پورا خطبہ دیا تھا یہاں پر کہ غض البصر کے نظروں کو جھکانے کے فوائد کیا ہیں۔ تو مردوں کو بھی چاہیے اپنی آنکھوں کے اندر شرم پیدا کریں، اور اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر حیا پیدا کریں، اور یہ حیا ان سے تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے جسموں کا پردہ کریں اور اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کے اندر، تو کہتی ہیں لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انصار کی خواتین جب گھروں سے باہر نکلی تو اس قدر وہ باوقار ہو کر نکلی اور پرسکون ہو کر نکلی کہ ایسے لگا جیسے ان کے سروں کے اوپر کوے بیٹھے ہو۔ سکون کے ساتھ وہ چل رہی تھی، مٹک کے نہیں چل رہی تھی، اور مردوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر رہی تھی، نہ خود مردوں کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ جیسے کہ آج کل بعض خواتین کا یہ انداز ہے، بڑے باوقار انداز سے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلی، اور کس طرح نکلی؟ یلبسن اکسیۃ وعلیہن اکسیۃ سود یلبسنها، وہ کالی چادریں پہن کر وہ اپنے گھروں سے باہر نکلی۔ یہ تو میرے بھائیوں نساء الانصار کے بارے میں ذکر کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا آج بھی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اسی طرح سے اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ کچھ اور بھی دلائل ذکر کرتے چلے پردے کے اور پردے کی فرضیت کے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جس کو واقعۃ الافک کہتے ہیں۔ سورۃ النور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تقریباً 2 رکوعوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ان پر بہتان باندھا گیا تھا، وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی واقعے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ ایک غزوہ کے اندر پیچھے رہ گئی تھی اور ان کی آنکھ لگ گئی تھی، تو پیچھے رہنے والا ایک صحابی جس کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ جیسے کوئی انسان نما کوئی چیز ہے، جیسے لگا کہ کوئی انسان ہے یہاں، اور پھر وہ قریب آ کے اس نے دیکھا تو چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہی تھی اور ان کے چہرے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، تو صفوان بن معطل نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ چونکہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے پردے کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو کہتی ہے میں نے ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی، فوراً اٹھ کے بیٹھی
اور دیکھا کہ صفوان بن معطل سامنے ہے تو کہتی میں نے فوری طور پر اپنی چادر کے ساتھ اپنے چہرے کا پردہ کر لیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ کرنا فرض نہیں ہے، اور اللہ کے بندو اگر چہرے کا پردہ کرنا فرض نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ اس حکم کو سب سے بہتر سمجھنے والی جو خاتون تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہ خواتین کے اندر ان سے بڑی کوئی عالمہ نہیں تھی، ان سے بڑی کوئی دین کو سمجھنے والی خاتون نہیں تھی۔ اس خاتون نے اللہ رب العزت کے حکم کو کیا سمجھا، کیسے سمجھا کہ جیسے ہی صفوان بن معطل کو دیکھا فوری طور پر اپنے چہرے کا پردہ کر لیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چہرے کا پردہ کرنا بھی فرض ہے، جس طرح کہ پورے جسم کا پردہ کرنا فرض ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو حکم دیا تھا کہ عید کے لیے نکلنا ہے تو خواتین کہنے لگی احدانا لیس لها جلباب، ہم میں سے بعض ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے پاس جلباب نہیں ہوتی، اوڑھنی نہیں ہوتی کہ وہ پہن کر اوڑھ کر وہ پردہ کر کے باہر نکلیں۔ اس وقت حالات اس قسم کے نہیں تھے کہ سب کی سب عورتوں کے پاس یہ اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، تو عورتوں نے کہا کہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ پردے کے ساتھ ہم باہر نکلے، تو ہم میں سے کسی ایک کے پاس اگر جلباب اوڑھنی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو وہ نہ نکلے، وہ گھر میں بیٹھی رہے، یا وہ صرف دوپٹہ اوڑھ کر کے وہ گھر سے باہر چلی جائے عیدگاہ کے اندر، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن کو چاہیے، اس کی دوست کو چاہیے کہ وہ اپنی دوست کو یا اپنی بہن کو وہ اپنی چادر پہنائے، لیکن چادر پہنے بغیر، اوڑھنی پہنے بغیر، اس کے بغیر جو ہے نکلنا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جن کے پاس اوڑھنیاں نہ ہوں ان کو بغیر اوڑھنیوں کے نکلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا یا ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث وہ بیان کرتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات۔ حدیث ذرا توجہ سے سنیے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں تو جب غیر محرم لوگوں کے گروہ جب ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، غیر محرم لوگ جب ہمارے سامنے سے گزرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ کہتے فَإِذَا حَاذُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا، جب ہمارے برابر آتے، ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ایک نے جو اوڑھنی پہن رکھی ہوتی اسی اوڑھنی کو وہ اپنے سر کے اوپر سے اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی۔ کب؟ احرام کی حالت میں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں ایک چادر، ایک عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کا پردہ کرنے کی بھی پابند ہے احرام کی حالت میں۔ اور اگر احرام کی حالت میں وہ جس کپڑے کے ساتھ اپنے چہرے کا پردہ کرے گی، اپنی چادر کو اوپر سے لٹکائے گی، اپنے حجاب کو اوپر سے لٹکائے گی، اگر وہ کپڑا اس کے چہرے کو ٹچ بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ احرام کی حالت میں، اور میرے بھائیوں ذرا سوچو، حج ہو، حج جیسا فریضہ ہو، حج جیسی عبادت ہو، اور مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات ہوں، مینا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، خانہ کعبہ ہو، وہاں مقدس مقامات پہ حج کا فریضہ ادا کرتے ہوئے احرام کی حالت میں یہ خواتین کیا کرتی تھیں؟ یہ جب غیر محرم مرد ان کے سامنے آتے تو کپڑا یا اوڑھنی اوپر سے لٹکا کے وہ اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ فیضا، اس کے بعد جب وہ فیضا جاوزونا کشفنا، جب وہ غیر محرم مرد وہاں سے چلے جاتے تھے تو پھر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیتی تھی۔ میرے بھائیو، یہ سارے کے سارے دلائل جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، اور جو دلائل میں ذکر نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری ایمان والی عورتیں جو ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ان سب کے اوپر اللہ رب العزت کے یہ حکم فرض ہے کہ وہ اپنے جسموں کا پردہ کریں، اور جب بھی گھر سے ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تو مکمل پردے کی حالت میں گھروں سے باہر نکلیں۔ اور ایک ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کے لیے جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد میرے بھائیو اور دوستو، سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے خواتین کے تعلق سے کئی احکامات نازل فرمائے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اے خواتین تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو۔ اگرچہ ان آیات کا سیاق و سباق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو یہ احکامات جاری فرمائے، لیکن یہ احکامات صرف انہی خواتین کے لیے نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام کے تمام اہل ایمان کی خواتین کے لیے یہی احکامات ہیں، اور یہی ایمان والی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ قرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ عورت اپنے رب کے قریب، اپنے رب کی رحمت کے قریب، سب سے زیادہ اپنے رب کی رحمت کے قریب تب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی گہرائی کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا عورت کو اپنے گھروں کے اندر ہی، اپنے گھر کے اندر ہی ٹھہرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکلنا پڑے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ایک حکم نازل فرما دیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اس طرح بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلو جس طرح کہ پہلے جاہلیت کے دور میں عورتیں وہ بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی تھیں، کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے، وہ زینت جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا یبدین زینتہن، کہ یہ ایمان والی عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جاہلیت کے دور میں عورتیں اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، تو اللہ نے ان کی طرح ایمان والی عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا، بغیر پردہ کے اور زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے اس طرح نکلنے سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا۔ لہذا اس پہ بھی ہمیں اس حکم پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کی عورتوں پر اس حکم کو لاگو بھی کرنا چاہیے، اپلائی بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا حکم جس پہ چلتا ہو، ہمارے گھروں کے اندر جو خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں اور اسی طرح ہماری مائیں، ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس اللہ کے حکم پہ عمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے فرمایا کہ میں جہنم والوں میں سے، اپنی امت میں سے جہنم والے جو لوگ ہیں ان کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی میرے بعد، میری وفات کے بعد وہ لوگ آئیں گے لیکن وہ جہنم والوں میں سے ہوں گے۔ پہلی قسم فرمایا قوم معهم صیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ان پہ ظلم اور زیادتی کریں گے، ناجائز ان کو سزائیں دیں گے، ان پہ ظلم اور زیادتی کریں گے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جہنم والے، دوسرا وہ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ لباس نیم برہنہ لباس ہوگا، اس لباس کو پہنے ہوئے بھی ان کے جسموں کی زیب و زینت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوگی۔ ممیلات مائلات، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی۔ تو ان خواتین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ایسی خواتین جنت میں داخل نہیں ہوں گی، داخل ہونا دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال کی مسافت پر بھی پائی جا سکے گی، محسوس کی جا سکے گی، یعنی اس قدر دور کر دیا جائے گا ایسی خواتین کو، کہاں سے؟ جنت سے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو جہنمی خواتین قرار دیا والعیاذ باللہ۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو ان تمام احکام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام عورتوں کو جو احکامات دیے،
ان تمام احکامات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی ایمان والے مرد اور کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس فیصلے کو چھوڑ کر وہ کوئی اور آپشن اختیار کریں، وہ کوئی دوسرا کام کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر۔ ایسا کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کو زیب نہیں دیتا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، وارننگ دے دی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ بہت دور کی گمراہی کے اندر چلا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، سب کو اللہ رب العزت اپنے احکامات پر، اپنی ہدایات پر، اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے۔ یقینی طور پر ان احکامات کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں۔ بس ایک بات کر کے میں خطبہ ختم کر رہا ہوں، جہاں اللہ رب العزت نے یہ پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ یہ اگر اس حکم پہ آپ عمل کریں گے تو اس سے آپ کا دل پاک رہے گا، برے خیالات سے آپ کا دل پاک رہے گا، مردوں کا بھی دل پاک رہے گا، عورتوں کا بھی دل پاک رہے گا۔ تو گویا کہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے اور دلوں کی طہارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پردہ کرنے کی پابندی کریں اور مرد جو ہیں وہ بھی اپنی نظروں کے اندر شرم اور حیا پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان۔ اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين۔ اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمرهم وأهلكهم وشتت شملهم، إنك على كل شيء قدير۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔